بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل دائنی طرف سے دو اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ ہم کو، آپ کو اور پوری امت کو کتابوں کے چھاننے کے بعد ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی اور کسی بھی جگہ لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو بازار کے واقعات بھی بتائے ہیں اور بازار کیسے چلانا ہے وہ بھی بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یہ بتائے کہ انسان جب حکومت کے تختے پر کھڑا ہو یا حکومت کے تختے پر بیٹھے تو کس طریقے سے حکومت چلائے، کیسے حاکم بنے، رعایا کے ساتھ میں کیا معاملات ہو، وزیروں کے ساتھ میں کیا معاملات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے آداب بھی اور ان کے سنت کو بھی بتائے ہیں، مسجد سے نکلنے کے سنن کو بھی بتائے ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں اس چیز کو بھی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی کہ یہاں تک کہ انسان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یہ بتائے کہ کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر ایک چیز کو بتائے۔ اس حدیث پاک میں بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان کی ایک دنیاوی زندگی ہوتی ہے اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، ایک قبر کی زندگی اور ایک عالم آخرت کی زندگی۔ ہر ایک زندگی میں انسان کامیابی ہو اور کامرانی کی زندگی گزارے، اس کے لیے دنیاوی زندگی کا سنت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی، اگر دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اور بہت سے راستے سے گزرنا ہے اور بہت سے موقعوں سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس موقع پر بھی انسان کامیابی اور کامرانی والی زندگی کا مزہ لے گا۔ بہرحال اس حدیث پاک میں بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں ایک بیٹی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں گئے۔ جب غسل دینے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ انسان دنیا میں تو سنت کے مطابق نہاتا ہے اور اس کو کامیابی والی زندگی ملتی ہے، لیکن انسان مر چکا ہے یا عورتیں مر چکی یا لڑکیاں مر چکی، ان کو مرنے کے بعد بھی سنت کے مطابق نہلایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو دائنے طرف سے غسل دیا کرو، ان کو دائنے طرف سے غسل دیا کرو
اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو، یعنی جب میت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی جب نہلایا جائے تو پہلے ان کو وضو کرایا جائے۔ وضو کے بعد میں جب نہلانے کا نمبر ہو تو داہنے طرف سے شروع کیا جائے۔ اس حدیث پاک میں اتنی باریک چیز کو بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موٹی موٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، باریک چیزوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ امت ان کے مطابق زندگی گزارے تو انسان فلاح اور بہبودگی کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ میت کو نہلانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بال کاٹنے کا اور بال کٹوانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے بال کاٹا جائے، کس طریقے سے انسان جب سر کے بال کاٹے تو کس طریقے سے کاٹا جائے، یہاں تک کہ پیر کے اور ہاتھ کے ناخن کو بھی کاٹنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے پیر کے اور ہاتھ کے ناخن کاٹے جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام حریص تھے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام ہر موڑ پر ہر وقت اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے رہا کرتے، تاکہ اس چیز کو دیکھوں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں، اور پھر امت میں یہ بات پہنچانے کے لیے اس کو روایت کے انداز میں بیان کروں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک واقعات، ایک ایک گھڑی کی چیزیں آپ کو ہم کو ملیں گی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور امت تک، ہم تک، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس لیے صحابہ کرام، ان میں سے ایک صحابی ایسے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں ساتھ ہوتا تھا۔ لوگ بازار کرنے جاتے لیکن میں نہیں جاتا، آپ کے ساتھ میں ہوتا۔ لوگ کھیتی باڑی کرنے جاتے، میں نہیں جاتا۔ انصار کے بارے میں بتایا کہ انصار حضرات جتنے بھی تھے عام طور پر وہ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، مہاجرین حضرات جتنے تھے عام طور پر وہ بازار میں لگے ہوئے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، لیکن میں نہ تجارت میں جاتا، نہ زراعت میں جاتا، نہ خرید و فروخت میں جاتا، اور نہ میں کھیتی باڑی میں جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہا کرتا، تاکہ مجھے کوئی چیز سننے کو ملے، میں اس کو سنوں یا اس کو دیکھوں اور اس پر عمل کروں، اور پھر اسی چیز کو امت تک پہنچاؤں۔ اس فراق میں رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب دیوانے تھے۔